اللہ کے نام سے شروع۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت بہلول اور ان کی 4 عجیب شرطیں جو آپ پوری کر دیں تو آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ شرطیں بہت ہی زبردست اور بہت مزے کی ہیں۔ اور چھوٹی سی ریکویسٹ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگی، جنہوں نے نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عبداللہ ابن مبارک کے دل میں حضرت بہلول دانا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ کسی نے عبداللہ کو بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا حضرت بہلول دانا ننگے پاؤں اور سر بیٹھے ہوئے ہیں اور یا واحد پکار رہے ہیں۔ عبداللہ قریب گئے، سلام کیا۔ بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ نے پوچھا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز اور پریشان ہو دوسرے کو کیا امید دے سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں۔ تم جاؤ کسی عقل مند کو تلاش کرو جو تمہاری فرمائش کو پورا کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بہلول یہی تو بات ہے، اس لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ سچی بات تو ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے جو مدہوش ہو۔ تو حضرت بہلول دانا نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ عبداللہ نے بار بار پوچھا اور مجبور کیا تو حضرت بہلول دانا نے پھر کہا کہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو تم جنت حاصل کر لو گے، نجات پا جاؤ گے۔ تو عبداللہ نے بے صبری سے کہا کہ 4 شرطیں میں تو قبول کرنے کو تیار ہوں، کہ نجات اتنی آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو بہلول نے کہا، تو سنو پھر، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو یا خدا کی نافرمانی کرو تو اس کا رزق چھوڑ دو، مت کھاؤ اس کا رزق۔ عبداللہ گھبرائے اور بولے، بہلول یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ پھر حضرت بہلول دانا بولے، انسان کو چاہیے کہ وہ بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس کا کھاؤ اسی کے ساتھ نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، بے شک آپ سچ فرماتے ہیں۔ اب آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے جب تم کوئی گناہ کرو تو خدا کی زمین سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، زمین کے سوا انسان کہاں رہ سکتا ہے؟ حضرت بہلول بولے، عبداللہ اتنا پریشان مت ہو، کیا تجھ میں ذرا برابر انصاف نہیں؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح نہیں؟ بندہ جس ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے، جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نے کہا، آپ نے صحیح بولا، تیسری شرط فرمائیں۔ حضرت بہلول دانا بولے، بھائی میری تیسری شرط، جب کوئی گناہ کا ارادہ کرو یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، تیرے حال سے واقف نہ ہو، تجھے نہ جانتا ہو، تجھے دیکھ نہ رہا ہو، تو وہاں چلا جا اور جو دل میں آئے وہ کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوئے، جناب شیخ بہلول یہ شرط بھی ویسی ہی ہے، ناقابل برداشت، ناقابل قبول۔ خدا تو حاضر ناظر ہے، وہ سب جاننے والا، سب دیکھتا ہے۔ بہلول دانا بولے، عبداللہ جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے اسی کی نافرمانی کرے؟ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ خیال نہ کرو اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظلم کرتے ہو۔ عبداللہ پریشان کہ بہلول میں لاجواب ہوں، چوتھی شرط بتائیں۔ بہلول کہنے لگے، میری چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تمہاری روح قبض کرنے، تو اس گھڑی اس کو کہنا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے عزیزوں سے رخصتی لے لوں، کیونکہ ساری زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے،
تو پھر میری روح قبض کر لینا۔ عبداللہ نے کہا، ملکۃ موت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ بہلول کہنے لگے، اے دانشور، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو یہ جانتا ہے کہ موت کسی کو فرصت نہیں دیتی، ملکۃ موت ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور روح قبض کر لیتے ہیں، تو پھر گناہ کیوں؟ کیونکہ جب موت آئے گی تو گھڑی بھر کی بھی دیر نہیں ہوگی اور نہ جلدی۔ تو عبداللہ تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ آخرت کی فکر کر، لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ کام کا عمل خیر آج سے ہو سکتا ہے اور آج ہی کر لو، کل کیا خبر؟ کل تم دیکھو نہ دیکھو، یہ وقت ہاتھ آئے نہ آئے، جو وقت ہاتھ میں ہے اسے غنیمت سمجھو اور اعمال کماؤ۔ یہ سن کر عبداللہ سر جھکاتے ہوئے چلے گئے۔ عبداللہ، تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تھی جو تمہیں راہ نجات دکھائے، تم نے اب کیوں سر جھکایا ہے؟ تمہاری زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو کر جا رہے ہو، تو کل کو روز محشر تم سے پوچھا گیا تم کیا جواب دو گے؟ یا اس دنیا میں ہی حساب کتاب لگا لو، کل کے خوف سے پناہ مانگو۔ عبداللہ سر جھکائے اور سچائی سے بولے، جناب، میں نے آپ کی نصیحتیں دل سے سنی ہیں اور میں عمل کروں گا اور آل رسول کو دل میں بٹھاؤں گا، کیونکہ جو آل رسول کو دل میں بٹھاتا ہے وہ پاگل دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ اس لیے اس دنیا سے نکلو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ۔